السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین بھائیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس اسٹوری میں حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب پر بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو کچھ پہلو پر بیان بتا چکے ہیں، اس سے آگے کے پہلو پر بیان فرمائیں گے، جیسے نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ نمبر 2، نفاق سے نفرت۔ نمبر 3، ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خالق کے لیے۔ نمبر 4، دانشمند کون ہے۔ نمبر 5، کبریائی رب پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ نمبر 6، سبق امیزنگ واقعہ۔ نمبر 7، حق کے رفاقت۔ ان پہلو پر بیان کریں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسلامک آل انڈیا نیٹ ورک چینل کو سبسکرائب، ساتھ ہی بیل پریس کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی چینل کو لائک شیئر کریں۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے حاضر خدمت ہو کر جعفر صادق سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے۔ اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ روز محشر کہیں میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی، اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ نمبر 2، نفاق سے نفرت۔ جب آپ طریقۂ دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان ثوری نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا، مخلوق آپ کے طریق الدنیا ہونے سے آپ کے فیوج اولیاء سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا، ترجمہ یہ ہے، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں ڈوب رہ گئے۔ اگرچہ دکھاوٹی لوگوں سے پیار اور وفا کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بچھو بھرے پڑے ہیں۔ نمبر 3، ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خالق کے لیے۔ ایک دفعہ آپ کو بےحس وہاں لباس دے کر کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے، لیکن حق کے لیے یہ کھردرا ہے۔ نمبر 4، دانشمند کون ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانشمندی کی کیا تعریف ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز فرق کر سکے۔ آپ نے کہا کہ یہ امتیاز فرق تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایجا ہانی نقصان نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانشمندی کی کیا علامت پہچان ہے؟ جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کا اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ نمبر 5، کبریائی رب پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہر و باطنی
فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے میرا احاطہ کر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ نمبر 6، سبق امیزنگ واقعہ۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی کھو گئی تو اس نے آپ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی تم ہی نے چرائی ہے۔ حضرت جعفر نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کا آپ کا اس میں گرامی نام معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت ہو کر اظہار کیا۔ نمبر 7، حق رفاقت۔ ایک مرتبہ آپ تہا اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ تعالیٰ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا۔ آپ نے جیوے تن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک تھا، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے اپنا لباس اتار کر اس کو حوالے کر دیا۔ اس کے آگے کا بیان اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، جیسے طریقہ ہدایت، ارشادات، اتجار، افسوس۔ اسی طرح امیزنگ اسٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے اسلامک آل انڈیا نیٹ ورک چینل کو دیکھتے رہیے۔